یا چند لوگ جہاں میرا اختیار ہے. اب اگر اس لیے فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ سولوشن کوئی قریب میں بہت اچھا نظر اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ ساری جو صورتحال بنی ہے یہ واضح طور پر مسلمان اور اسلام کے خلاف ایک سازش ہے جو پوری دنیا کے کفار مل کر اور ہمارے ہاں کے جو منافقین ہیں وہ ان کے ساتھ ان میں شامل ہیں، اور بظاہر جو طاقت ہے وہ ان کے پاس ہے، اور انہوں نے بڑے طریقے سے جو کفار نے منافقین کو اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر ہمیں اس صورتحال تک پہنچا دیا ہے. میں کہتا ہوں مجھے ڈرون حملوں کا تو کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا ڈرون حملے کیوں ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کو ہونے دیں، اس لیے کہ وہ اگر دشمن کر رہا ہے نا، دشمن مجھے مار رہا ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، دشمن مارے میرا کام ہے دشمن کا مارنا. مجھے تکلیف ہے جو ہم یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم ڈرون ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے بھائیوں کو خود ماریں. دیٹ بادرز می. سو دشمن کو دشمن سمجھا جائے اور ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی ہماری لڑائی ہے، آپ جو مرضی کریں، لیکن ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو نہیں ماریں. اور جب تک ہم واضح طور پر اپنے دشمنوں کو جو کہ امریکن اور یہ نیٹو فورسز اور انڈیا ہے ان کو کہیں کہ ہم تمہارے لیے اپنے لوگوں کو نہیں ماریں گے بلکہ الٹیمیٹلی ہم تم سے لڑیں گے اگر تم ہمارے لوگوں کو مارو گے، ہمارے ساتھ ظلم کرو گے. تو جب تک یہ سچویشن نہیں بنتی اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا. ہمیں واضح طور پر امریکنوں کو کہنا پڑے گا کہ تم ہمارے دوست نہیں ہو. کتنی بغیرتی کی بات ہے. میں تو ایک سوال کرتا ہوں، سب چیزیں چھوڑ دیں، ایک ہماری بہن عافیہ صدیقی ہے، ہماری غیرت کے اوپر ہر روز تماچے مارتے ہیں وہ لوگ. ہماری بہن کی عزت غیرت ایک، میں اس قسم کی اور بہت سی ہوں گی لیکن جو سامنے آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کیس کافی ہے کہ ہم ان امریکنوں کو کہیں کہ ہم تم سے کسی قسم کا تعلق بھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں، جو تم نے کرنا ہے کر لو. انسانی غیرت سے بہتر ہے کہ مر جائے. اس لیے کہ آج مجھے بتائیے آپ کہ اگر خانہ کعبہ کے اوپر حملہ ہو جائے یا اس کو گرا دیا جائے تو کیا کریں گے؟ پوری مسلمانوں کی غیرت جاگے گی نا. ہمارے دین میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ایک عورت کی حرمت زیادہ ہے، ایک انسانی جان کی حرمت اس سے زیادہ ہے. ہمارے بھائی مر رہے ہیں، ہماری عورتوں کی حرمتیں برباد ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، وہ غیرت ہمارے ہاں آئی نہیں ہے. ہم نے امریکہ کو جس طرح ہم نے اس آئین کو قرآن سے اوپر بنا لیا ہے اور اس پارلیمنٹ کو بھی قرآن اور سنت سے اوپر لے گئے ہیں، اسی طرح ہم نے امریکہ کو اللہ میاں کے اوپر لے گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اللہ تو ہے یار یہ ہے. تو یہ ہمارا سب جب تک یہ المیہ دور نہیں ہوگا، ہمارے اندر ایمان نہیں جاگے گا اور ہم لا الہ الا اللہ کے صحیح معنوں میں ہم اس کا ایمان نہیں لائیں گے، یہ معاملہ چلتا رہے گا اور یہ جنگ اسی طریقے سے چلتی رہے گی. لیکن ایک بات ان لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ جنگ دشمن نہیں جیت سکتا. اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیرستان میں یا یہاں پہ یہ ختم کر لیں گے طاقت سے. مجھے بتائیے اسرائیل میں 60 سال سے امریکہ اسرائیل یہ پورے لوگ اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں، کیا فلسطینیوں کو ختم کر سکے؟ انڈیا میں 5 لاکھ 5.5 لاکھ انڈین فوج کشمیر میں لڑ رہی ہے، 2-3 ہزار وہاں مجاہدین ہیں ٹوٹل. کیا وہ اس ریزسٹنس کو، ایون اب پاکستان بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکا ہے اور سب دنیا شامل ہے، کیا وہ ختم کر سکے؟ یہ ریزسٹنس یہ کسی بھی صورت میں پریکٹیکلی ختم نہیں کر سکتے. آج یہ کہتے ہیں یہ فوج ہے، یہ ایون ایٹم بم ہے. میں کہتا ہوں کہ جو اصل ہمارا سرمایہ ہے وہ یہی کمیٹڈ لوگ ہیں جن کو کہ ہمارے دشمنوں کی وجہ سے ہم آپس میں استعمال ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور اس آپس میں استعمال ہونے کو سے بچنے کی بجائے یہی لوگ ہیں. یا پاکستان میں اگر ماشاءاللہ 50,000 لاکھ جو ہیں وہ مجاہدین ہیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، انڈیا کبھی ضرورت ہی نہیں کر سکتا آپ کی طرف حملہ کرنے کی. آپ کے پاس ایٹم بم نہ بھی ہو، نہ ہو آپ کے پاس. آخر اگر یہ طالبان جو ہیں یہ ریزسٹ کر گئے ان سارے 62 ملکوں کو اور کتنے ملکوں کو، اور آج دنیا جانتی ہے کہ جیتے ہوئے یہ ہیں وہ نہیں ہیں، تو آپ پاکستان ہم نے کیا کرنا ہے اس ایٹم بم کو؟ دیکھیں نا یہ جو ایٹم بم ہے ہم جس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس وقت تک تو ایٹم بم ہماری حفاظت نہیں کر رہا،
ہم ایٹم بم کی حفاظت میں ہم بغیرتی کے اس لیول تک پہنچ چکے ہیں. ہمیں تو اپنا ایٹم بم پتہ کیسے لگتا ہے؟ جیسے ایک آدمی تھا، اس کے گھر میں ڈاکو آئے، ڈاکوؤں نے اس کا تمام گھر لوٹ لیا، وہ پلنگ کے نیچے چھپا ہوا تھا. اس کی بیوی کے ساتھ بھی زیادتی کر لی، اور پھر وہ جب چلے گئے تو پلنگ کے نیچے سے نکلا. بیوی کو کہتا ہے شکر ہے یہ پستول بچ گیا، یہ نہیں لے کے گئے. یہ ہے ہمارا، ہم ساری قوم لگی ہوئی ہے کہ جی بھائی ہم اس ایٹم بم نے ہمیں بھوکا مار دیا. اس ایٹم بم نے، میں تو کہتا ہوں اس ایٹم بم کو بیچو، اس کو بیچو، اس کو مسلمان ملکوں کو دو، اس سے پیسہ حاصل کرو، لوگوں کو کرو. اور آپ کے ڈیفنس کے لیے آپ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے. یعنی آپ کو ڈیفنس وہ چاہیے ہوتی ہے جو سستا ڈیفنس ہو اور میکسیمم دہشت، یہ کہتے ہیں دہشت گرد. مسلمان تو اصولی طور پر ایک جو مسلمان ہے اس کی ایک سب سے بڑی جو ہے، مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے یہاں پہ آپ کے اس سوال کے جواب میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ بہت سارے فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ صحیح ہوگا. جی. اس صحیح فرقے کی قرآن نے نشانیاں بہت سی بتائی ہیں. ایک نشانی اور ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے تصور سے، ان کے خوف سے دشمنوں کے دل لرز اٹھتے ہیں. یہ ہے ایک مومن کی ایک وہ خصوصیت جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے دوسرے لوگوں سے. آپ مجھے بتائیے، کیا دشمن کے دل تبلیغی جماعت سے لرزتے ہیں؟ کیا دشمن کے دل بریلویوں سے لرزتے ہیں؟ کیا دشمن کے دل جو ہیں یہ جو بھی جتنے نام اور ہیں مختلف قسم کے جماعتوں کے اور پولیٹیکل جماعتوں کے اور جو بھی ہیں ان سے لرزتے ہیں؟ دشمن کا دل صرف اللہ کے بندے سے لرزتا ہے. سو یہ ہماری یہ کیفیت وہ لوگ پیدا کر سکتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مرنا جانتے ہیں. جو خود مرنے کے لیے تیار ہے، اس کو مارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو اگر ہم نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے تو اگر کشمیر میں 2-3 ہزار مجاہدین نے ان کا ناکوں میں چنے چبائے ہوئے ہیں، اور انہی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے امریکہ تیار تھا آپ سے مذاکرات کرنے کو. آج آپ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، آپ نے وہ فورس کم کر دی، اب کون آپ سے مذاکرات کرے گا؟ سو ہمیں جو دراصل دفاع چاہیے، ہمیں نہ تو امریکنوں کے اسلحے چاہیے، نہ ہمیں یہ F-16 چاہیے، نہ ہمیں یہ جو دیکھیں نا، یہ تو مصیبت ہمارے لیے ہے. آج تک مجھے بتائیے، یہ ان تمام F-16 نے یا یہ جو اربوں روپیہ ہم نے اپنے عوام کے پیٹ کاٹ کر ہم نے یہ لگا دیا ہے، کیا اس کا ہمیں ایز اے پاکستان اور ایز اے مسلمان کو فائدہ پہنچا؟ ہم نے بنگلہ دیش کھو دیا، ہم نے بلوچستان کو کھونے کے قریب ہیں، فرنٹیئر ایریا میں ہم نے یہ سب کچھ اپنے ہی اوپر استعمال ہوا نا. اس کا 1% حصہ لگائیے. اس ملک میں لوگ موجود ہیں جو جان دینے کو تیار ہیں. 1 لاکھ جتنی فوج ہے اس سے کم، اس سے 10واں حصہ خرچ کے اوپر اپنے گوریلاز مجاہدین تیار کر لیجئے جو کمیٹڈ ہیں. اور اس کے بعد نہ کبھی انڈیا کی ضرورت ہوگی، نہ کبھی امریکہ کی ضرورت ہوگی، نہ کسی اور کی ضرورت ہوگی. آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں. اور وہ بہت سستی اس کے لیے آپ کو عوام کا خون نہیں نچوڑنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو کسی کا یعنی وہ اپنا، اور وہی وہ ہوں گے آپ عوام، وہ یہ سارے لوگ آپ سے نہ تنخواہ مانگیں گے نہ کچھ اور مانگیں گے، وہ یہ سب کچھ خود ہی آپ کا، یہ اصل آپ کا دفاع ہے. اور الٹیمیٹلی یقین کیجئے یہی لوگ آپ کا دفاع کریں گے. آپ خود کہتے ہیں آپ کی فوج جو ہے وہ تو 7 دن سے زیادہ لڑ ہی نہیں سکتی. دیکھیں نا، جب آپ خود منہ سے کہتے ہیں کہ اگر کل لڑائی ہوتی ہے انڈیا سے جس کے لیے یہ فوج، وہ 7 دن سے زیادہ فوج نہیں لڑ سکتی. تو جب جو فوج 7 دن سے زیادہ لڑ ہی نہیں سکتی، تو ادھر ہمیں بتائیے کہ اس کو مینٹین، اس کا اتنا ہم ایک اپنی جان کو کس لیے، یہ تو صرف اپنے اوپر ہی حکمرانی قائم کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں نا. جو اصل قوت ہے آپ کی، جو کہ اللہ کے بندے ہیں، اصل تو پاکستان اصل اس لیے کیا گیا تھا، اللہ کے بندے موجود ہیں جو کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. اور الٹیمیٹلی اصل سرمایہ اس ملک کا وہی ہیں، اور وہی لوگ ہی اللہ کی حاکمیت بھی قائم کریں گے. آپ طریقے کا پوچھتے ہیں نا، مجھے بتائیے نا طریقہ. یہ طریقہ تو نہیں ہے. طریقہ تو ہوا طالبان نے بہرحال حکومت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی تاریخ کی پچھلے 1000 سالہ تاریخ میں شاید سب سے بہتر ایک موقع ملا آپ کو.
جو کہ امن و امان کی ایک انتہا تھی. ایک بہرحال ان کی خامیاں ہوں گی اپنی جگہ بہت سی، میں شاید 100% ان سے متفق نہ ہوں، لیکن اس کے لیے کسی الیکشن کی ضرورت تو نہیں پڑی تھی، اس کے لیے کوئی اتنا مصیبت نہیں کرنی پڑی تھی. اس کے لیے الیکشنوں میں تو قتل ہوتے ہیں، دشمنیاں پڑتی ہیں، یہ جس کو جمہوریت کہتے ہیں اس میں تو دشمنیاں پڑتی ہیں نا. آج آپ لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، وہ ایک حکومت بنی اور وہ بن گئی. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ مشرف کی جگہ جنرل عثمانی اگر ٹیک اوور کرتے تو بہت مختلف حالات ہوتے. میں یہ آخر میں دو باتیں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، اور میں ایک تو یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بالفرض آج جب بھی 2 سال بعد، 1.5 سال بعد، 3 سال بعد امریکہ اور نیٹو فورسز اس خطے سے نکل جاتے ہیں، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جو طالبان ہیں یا جو مجاہدین ہیں جو وہاں لڑ رہے تھے تو ان کا مورائل کتنا ہائی ہوگا کہ ایک پہلے تو انہوں نے سوویت یونین کو ڈیفیٹ کیا، اب انہوں نے ایک امریکہ کو ڈیفیٹ کیا، اب کون سی ایسی بظاہر دنیاوی پاور ان کے سامنے آ سکتی ہے، یعنی ان کا مورائل کی جو اسپرٹ ہوگی وہ کتنی ہائی ہوگی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ کیا صرف افغانستان تک ہی محدود رہیں گے یا کوئی خلافت کی سوچ لے کے آگے بھی بڑھیں گے؟ دیکھیے جی، ایک جو مسلمان ہے اس کا دین بڑا کلیئر ہے. ہم ان لینڈ بیریئرز پہ بلیو نہیں کرتے. کیوں کریں؟ مجھے بتائیے. کل تک مجھے جیسے میرا دوست کرنل فاروق کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا سٹیزن تھا، پھر میں پاکستانی بن گیا، آج کل میں بنگلہ دیشی ہوں. یہ تو لینڈ بیریئرز کو مستقل چیز نہیں ہے. سو ہم جو ایز اے مسلمان ہمارا بلیو یہی ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر میری، آپ کی یا کسی اور کی حکمرانی نہیں ہوگی، حاکمیت صرف اللہ ہی کی ہوگی. سو جہاں پر اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کیا جائے گا تو جتنی طاقت ہوگی وہ لوگ لگائیں گے. آپ اگر کہیں کہ اگر امریکنوں کو یہ اختیار ہے کہ وہ 7 سمندر پار آ کر اپنا ون ورلڈ آرڈر نافذ کر دیں جو کہ اللہ کی، وہ شیطان کی حاکمیت ہے میرے نزدیک، تو وہ ایک طرف یہ تو ایک قسم کے حزب اللہ اور حزب و شیطان کی ایک جنگ ہے جو ازل سے چل رہی ہے اور ابد تک چلتی رہے گی. اس کو اگر ہم ایسے اس کو مکھن لگاتے رہیں اور یہ کرتے رہیں، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے بندے جہاں پہ بھی ہیں. اب ایک بتائیے نا مجھے، ایک مسلمان جو ہے وہ اگر یہاں پہ اسلامی نظام نافذ کرنا اگر مست ہے تو وہ اگر امریکن شہری ہے یا جہاں پر بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی طاقت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن وہ ضرور وہ کیوں کسی کی حکمرانی قبول کرے؟ لا الہ الا اللہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکمرانی قبول کرتا ہوں. ہم نہیں کر سکتے. ہم ٹھیک ہے، ہم ایک جگہ پہ اچھے شہری بن کے رہ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم الٹیمیٹ حکمرانی اللہ کے حکم کے علاوہ دوسرے کی نہیں قبول کر سکتے. اچھا، میں چاہوں گا آپ آخر میں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کوئی میسج دیں کہ تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو اس وجہ سے. دیکھیے، میں تو ایک ہی چیز سمجھتا ہوں کہ ہم مکلف ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، اور ہم ہر چیز کو بھول کر صرف اپنے اوپر فیصلہ کر لیں کہ ہم خالص اللہ کے بندے بن جائیں. ہر وقت ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا اس کام کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں کیا، اگر منع کیا ہے تو رک جائیں. اور اگر ہم فارغ بیٹھے ہیں تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی حکم تو نہیں دیا وہ کام کرنے کا، تو وہ کام کریں. اور اللہ کے علاوہ جب تک ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، نوکری، ملک، قوم، پارٹی، ہر چیز اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر شاید ہمیں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ یا مسلمان کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خالصتاً اس دنیا سے جب جائیں تو اللہ ہمیں اپنا بندہ قبول کر لے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خالد خواجہ صاحب. ناظرین، آج آپ نے خالد خواجہ صاحب کی ایمان افروز باتیں سنی. اب اپنے ہوسٹ عدیل عارف کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.